السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ شہزادہ احسن بہت دلیر، رحم دل اور غریبوں کا ہمدرد تھا۔ بادشاہ کو اپنے اس بیٹے پر بڑا فخر تھا۔ وہ اس کی بہادری کے قصے سنتا تو بہت خوش ہوتا۔ جب سے شہزادہ جوان ہوا تھا اور اس نے سپہ سالار کے ساتھ مل کر دشمن ملک کی فوج سے مقابلے میں اپنی بہادری کے جو جوہر دکھائے تھے کہ دشمن ملک کی فوج کو راہ فراری اختیار کرنا پڑی تھی، اس کے بارے میں دشمن ملک کے لوگوں میں بھی دہشت پھیل گئی تھی۔ وہ جس محاذ پر بھی لڑا، دشمن اپنے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اب کئی برسوں سے کسی دشمن کو بھی شہزادے کے ملک پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ملک میں امن و امان تھا۔ اندرون ملک میں بھی شہزادے نے ان لوگوں کو جو عوام کو لوٹتے تھے سخت سزائیں دی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ شہزادے کو بہت چاہنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ شہزادہ جوہر شناس تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عوام میں کئی جوان ایسے ہیں جو سچے بہادر اور ملک پر مر مٹنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ان کی قابلیت بادشاہ کے مشیروں اور وزیروں سے کم نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں سے زیادہ لائق ہیں، مگر وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جو بادشاہ کو ناگوار گزرے، کیونکہ وہ وزیر اور مشیر بادشاہ کے رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ اس کے خلاف بادشاہ کے کان بھی بھر سکتے تھے کہ شہزادہ بادشاہ کے وفاداروں کو ہٹا کر خود حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اکثر ملکوں میں شہزادوں نے ایسا ہی کیا تھا، مگر شہزادہ احسن ایسا شہزادہ نہیں تھا۔ اسے اپنے باپ سے بہت محبت تھی۔ یہی وجہ تھی وہ اپنے باپ کے دل میں اپنے لیے کوئی شک نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ مگر اکثر درباری شہزادے کی بہادری اور غریب پروری کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے تھے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بادشاہ کے دل میں شہزادے کے لیے کیسے نفرت پیدا کریں۔ کئی درباری باتوں باتوں میں یہ ضرور کہتے، حضور، شہزادے حضور جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ انہیں منہ لگایا جائے۔ اس طرح شہزادے کی شان میں فرق آتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں شہزادہ احسن شہزادہ ہو کر نیچی ذات کے لوگوں کو دوست بنائے ہوئے ہیں۔ شہزادے کے دوستوں میں طاہر نام کا ایک نوجوان تھا جو ایک لوہار کا بیٹا تھا۔ طاہر تھوڑا بہت پڑھا ہوا بھی تھا اور پھر شہزادے کے ساتھ رہ کر اس کے بات کرنے کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ ایک دن بادشاہ کچھ درباریوں کے ساتھ شکار سے لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اس کی نظر شہزادے پر پڑی جو اپنے دوست طاہر کے ساتھ تھا۔ طاہر بڑا خوددار لڑکا تھا۔ شہزادے نے اسے کئی بار اچھا لباس دینے کی کوشش کی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور بولا، شہزادے، اگر تمہیں میرے ان سادہ کپڑوں میں ساتھ چلنے میں شرم محسوس ہوتی ہے تو مجھے اپنے ساتھ نہ لیا کرو۔ یہ بات نہیں کہ میرا دل اچھے لباس پہننے کو نہیں چاہتا، دراصل ابھی میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ جب مجھ سے کوئی ایسا بڑا کام ہوگا اور میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں اچھا لباس خود خرید لوں گا۔ اور اس کی اس بات پر شہزادہ خاموش ہو جاتا۔ آج بھی طاہر معمولی سے لباس میں تھا۔ درباریوں نے اسے موقع غنیمت سمجھا اور ان میں سے ایک درباری بولا، بادشاہ سلامت، وہ دیکھیں شہزادے حضور کے ساتھ ایک لوہار کا بیٹا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں عوام میں اس طرح کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ ایسے تو لوگ شاہی خاندان کے افراد کا ادب کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ کو بھی اس بات کا احساس ہوا، مگر وہ لوگوں کے سامنے شہزادے کو کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ شہزادہ جب بادشاہ کے قریب سے گزرا تو نہ صرف شہزادے نے بلکہ طاہر نے بھی بڑے ادب کے ساتھ بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے طاہر کی طرف تو توجہ نہ دی، البتہ شہزادے کی خیر خیریت پوچھی اور محل کی طرف چل دیا۔ اور پھر ایک دن موقع پا کر بادشاہ نے شہزادے کو اپنے حضور طلب کیا اور باتوں باتوں میں شہزادے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ نہ گھوما پھرا کرے، اس طرح اس کی شان میں فرق آتا ہے۔ اس پر شہزادہ بولا، ابا حضور، آپ جن لوگوں کو عام سمجھتے ہیں
میں ایسا نہیں سمجھتا، میں یہ جانتا ہوں اگر ان لوگوں کو موقع دیا جائے تو وہ ان وزیروں اور درباریوں سے زیادہ لائق ثابت ہوں گے۔ بیٹے یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، ابا حضور، کوئی ایسا موقع آئے تو میں آپ پر یہ بات ثابت کر دوں گا۔ اور پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا کہ اس کے دربار میں چند لوگ حاضر ہوئے جن کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کے لباس پھٹے ہوئے اور خون آلود تھے۔ وہ سب دہائی دے رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے بادشاہ نے ایک شخص کو پہچان لیا۔ یہ ایک بہت بڑا تاجر تھا اور اس نے کئی بار بادشاہ کے حضور نہایت قیمتی تحائف پیش کیے تھے۔ اس کا نام قاسم تھا۔ بادشاہ نے قاسم کو اپنے قریب بلایا اور بولا، اے قاسم، یہ تم لوگوں کی حالت کس نے بنائی؟ آخر کون ظالم ہے جس نے تم لوگوں پر یہ ظلم ڈھائے ہیں؟ بادشاہ سلامت، وہ کوئی انسان نہیں، ایک شیرنی ہے جو انسانوں کی طرح بولتی ہے۔ وہ کوہ سرخ کے جنگل میں ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ اپنا مال لے کر اسی راستے سے جایا کرتے تھے، مگر ہمیں وہ پہلے کبھی نظر نہ آئی۔ میں اور میرا ساتھی ملک یمن میں اپنا مال بیچ کر اور وہاں کا مال خرید کر جب واپس ہوئے اور ہمارا گزر اس جنگل میں سے ہوا تو ایک جگہ ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ہمارے ساتھ کئی مسلح محافظ بھی تھے جنہیں ہم اس لیے ساتھ رکھتے تھے کہ اکثر جنگل اور ویران علاقوں سے گزرتے ہوئے ڈاکوؤں سے مٹ بھیڑی ہو جاتی ہے اور ہم ان محافظوں کی مدد سے ڈاکوؤں کو مار بھگایا کرتے تھے۔ حیرت کی بات ہے، تم لوگوں کے ساتھ مسلح محافظ بھی تھے اور پھر بھی ایک شیرنی نے تم لوگوں کی یہ حالت کر دی۔ بادشاہ نے قاسم کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں حضور، یہ بات نہیں۔ ہمارا شیروں اور جنگلی درندوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ہمارے محافظوں نے کئی شیروں کو ہلاک بھی کیا ہے، مگر حضور، یہ شیرنی تو کوئی بلا ہے جو انسان کی طرح باتیں کرتی ہے اور اس پر کسی ہتھیار کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ جب اس شیرنی نے ہمارے کئی محافظوں کو ہلاک کر دیا تو میں خود تلوار لے کر اس پر حملہ ہوا اور اس پر کئی گھاؤ بھی لگائے، مگر حضور میں نے دیکھا اس کے جسم پر کسی وار کا اثر ہی نہیں ہوا اور اس نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو بری طرح زخمی کر دیا۔ ہمارے کئی ساتھی مارے گئے اور جب ہم وہاں سے جان بچا کر بھاگنے لگے تو وہ شیرنی انسانوں کی طرح بولی، اے قافلے والو، آئندہ کبھی اس طرف سے نہ گزرنا، ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہ جائے گا۔ اب حضور آپ ہی بتائیں، یمن جانے کے لیے وہی ایک ایسا راستہ تھا جہاں سے ہم لوگ کم وقت میں جا آ سکتے تھے۔ اب ہمارا تمام مال بھی وہیں رہ گیا اور آئندہ ہم لوگ مال لے کر اس طرف سے جا نہیں سکیں گے۔ ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں اس شیرنی سے نجات دلائیں۔ قاسم تاجر کہتے چلے گئے۔ بادشاہ کو اس واقعے پر بہت افسوس ہوا اور وہ بولا، اے قاسم، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس شیرنی کا جلد سے جلد خاتمہ ہو جائے گا اور تم اس راستے سے اپنا مال لے جایا اور لا سکو گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جتنے لوگ لٹے پٹے آئے ہیں انہیں اتنی رقم دی جائے جس سے وہ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر سکیں اور ان کی مرہم پٹی کا بھی بندوبست کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ ان تاجروں کی مرہم پٹی بھی کر دی گئی اور نیا لباس بھی پہنایا گیا اور مالی امداد بھی دی گئی۔ جب تمام تاجر جا چکے تو بادشاہ اپنے درباریوں سے مخاطب ہوا، میرے ساتھیوں، تم لوگوں نے قاسم کی تمام باتیں سنی۔ اب تم میں سے ایسا کون ہے جو اس شیرنی کو ہلاک کرے گا؟ بادشاہ کی بات سن کر درباریوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ آخر کچھ دیر بعد ان میں سے ایک درباری نے ذرا ہمت کرتے ہوئے ایک بادشاہ سے کہا، حضور، آپ نے خود ہی اس تاجر کی باتیں سنی کہ اس شیرنی پر کسی ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ ہم لوگ سرخ پہاڑیوں کے اس جنگل میں جا کر اس شیرنی کو کیسے ہلاک کر سکتے ہیں؟ اور تاجر کے کہنے کے مطابق وہ کوئی بلا ہے جو انسانوں کی طرح باتیں بھی کرتی ہے، تو پھر ہم اسے کیسے ہلاک کریں گے؟ ہاں، اگر وہ کوئی انسان ہوتی، خواہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہوتی، ہم یہ کام انجام دے لیتے۔ اس موقع پر شہزادہ بھی وہاں موجود تھا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور بڑے ادب سے بولا، بادشاہ سلامت، اگر آپ حکم دیں تو میں یہ کام اپنے اس دوست کے سپرد کر دوں۔
جسے ایک معمولی سا انسان سمجھا جاتا ہے۔ شہزادے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جبکہ تم جانتے ہو ہمارے دربار میں بڑے بڑے بہادر جوان موجود ہیں جنہیں تم کئی محافظوں پر اپنے ساتھ لڑتے ہوئے بھی دیکھ چکے ہو۔ جب یہ لوگ اس شیرنی کو ہلاک کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر تمہارا وہ دوست جسے کوئی ہتھیار چلانے کا بھی تجربہ نہیں یہ مہم کیسے سر کر سکے گا؟ بادشاہ سلامت، آپ نے سب درباریوں کا فیصلہ بھی سن لیا۔ ان میں سے کوئی بھی اس مہم پر جانے کے لیے تیار نہیں، اور ابھی ابھی آپ نے خود ان تاجروں سے وعدہ کیا ہے کہ اس شیرنی کو ہلاک کر کے تاجروں کے لیے اس راستے کو محفوظ کر دیا جائے گا۔ آخر یہ کام کسی نہ کسی کو تو انجام دینا ہے۔ میں اس نوجوان طاہر کو بلواتا ہوں، آپ اس کے سامنے تمام صورتحال رکھ کر پوچھیے گا کہ کیا وہ اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ انکار کر دے گا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں پھر کبھی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ گھوما پھرا نہیں کروں گا۔ اور پھر شہزادے نے ایک سپاہی کو بھیج کر طاہر کو دربار میں بلا لیا۔ طاہر جب دربار میں حاضر ہوا تو اسے دیکھ کر کئی درباریوں نے اس کا تمسخر اڑایا، جس پر شہزادے نے سب کو ڈانٹ دیا۔ طاہر نے جھک کر نہایت ادب کے ساتھ بادشاہ کو سلام کیا اور بولا، حضور مجھے کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے تو حکم دیں، میں آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ طاہر کی بات سن کر بادشاہ خوش ہوا اور بولا، اے نوجوان، میں جانتا ہوں تم شہزادے کے دوست ہو، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ شہزادے نے ضرور تم میں کوئی ایسا جوہر دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ مگر میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس مہم پر میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں اس میں تمہارا سامنا کسی شیر یا انسان سے نہیں، سرخ پہاڑیوں کے جنگل میں بظاہر ایک ایسی شیرنی ہے جس پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا، اور وہ شیرنی انسانوں کی طرح باتیں بھی کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیرنی نہیں کوئی بلا ہے۔ اب تم بتاؤ، یہ سب سن کر بھی تم اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہو؟ جبکہ صاف ظاہر ہے وہ شیرنی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بادشاہ کی بات سن کر نوجوان طاہر بولا، حضور پہلی بات تو یہ ہے زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نہ صرف میں بلکہ آپ کی رعایا کا ہر جوان آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اس مہم پر ضرور جاؤں گا اور خدا نے چاہا تو ضرور کامیاب لوٹوں گا۔ طاہر کی بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور تمام درباریوں کے منہ لٹک گئے۔ نوجوان، تمہاری بات سن کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ تمہیں شاہی استبل سے جو گھوڑا تم چاہو دیا جاتا ہے، اور اسلحہ خانے سے جو ہتھیار چاہو وہ بھی لے جا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ یہ کچھ اشرفیاں تمہیں دی جاتی ہیں۔ تم ہماری طرف سے مہم پر جا رہے ہو، اس لیے اپنے لیے اچھا سا لباس بھی خرید لو۔ اس کے علاوہ ہماری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، خدا تمہیں کامیاب لوٹائے تاکہ ہمیں تاجروں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور پھر طاہر سلام کر کے دربار سے باہر جانے لگا تو شہزادہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا، اور اس نے خود اپنی نگرانی میں وہ تمام چیزیں مہیا کر دیں جن کے بارے میں بادشاہ نے کہا تھا، اور بولا، میرے دوست طاہر، اس مہم پر تو مجھے جانا چاہیے تھا، مگر میں اپنے باپ پر یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو دوست ہیں، خواہ وہ کسی طبقے سے ہیں، ان کی صلاحیتیں شاہی درباریوں سے کم نہیں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، اس مہم پر جانے کے لیے کوئی بھی درباری باخوشی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے آج دربار میں بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، جو اس مہم پر جانے کے لیے خوشی سے رضامندی ظاہر کی۔ آج ابا حضور کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے دوست کتنے بہادر ہیں، مگر طاہر، میں تمہارے لیے فکر مند رہوں گا کیونکہ تمہارا مقابلہ ایک بلا سے ہے۔ شہزادے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس مہم پر صرف خدائے بزرگ برتر کی مدد کے بھروسے پر جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے وہ پاک ذات میرے لیے ضرور ایسے اسباب پیدا کرے گی کہ یہ مہم سر کرنا میرے لیے مشکل نہ ہوگا۔ بس تم میرے لیے دعائیں مانگتے رہا کرنا، طاہر نے کہا، اور پھر دونوں دوست گلے ملے اور طاہر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی اس مہم پر روانہ ہوا۔ شہزادہ اس وقت تک اسی مقام پر کھڑا رہا جب تک طاہر اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں طاہر کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا، اے خدائے بزرگ برتر، تیری قوت ہر چیز پر محیط ہے، تو اکیلا ہی تمام کام سنوارنے والا ہے،
تو میرے اس دوست کی مدد کر، اسے اس مہم سے کامیاب واپس لوٹا۔ یہ دعا مانگتے ہوئے شہزادے کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ ادھر طاہر پہلے اپنے گھر گیا، اپنے ماں باپ سے ملا اور انہیں تمام واقعے سے آگاہ کیا۔ اس پر اس کا باپ بولا، بیٹے طاہر، مجھے خوشی ہے کہ تم نے بادشاہ سلامت کے سامنے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور ویسے بھی بیٹا، تم ایک نیک کام کے لیے جا رہے ہو، خدا تمہاری مدد کرے گا اور تم ضرور کامیاب لوٹو گے۔ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ساتھ ہیں بیٹے۔ میری ایک نصیحت پلے باندھ لو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کسی کا دل نہ دکھانا، اور جہاں تک ہو سکے خالق خدا کی مدد کرنا۔ اگر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا اور اپنے رب سے ہی مدد مانگنا۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ وہ ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے جو مدد کر سکتی ہے۔ جب اللہ کا کوئی بندہ کسی غیر سے مدد مانگتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں خدا کے پیغمبر کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار کافر انہیں مارنے کے لیے ان کے پیچھے لپکے تو وہ وہاں سے بھاگ اٹھے۔ راستے میں ایک بہت بڑا سا درخت دیکھ کر وہ درخت سے بولے، اے درخت، مجھے پناہ دے دے۔ خدا کے حکم سے درخت میں شگاف پڑ گیا اور وہ اس میں چھپ گئے تو درخت برابر ہو گیا، مگر ان کا کپڑا ذرا سا باہر رہ گیا۔ شیطان ان کافروں کے ساتھ بھاگا آ رہا تھا۔ اس نے انسانوں کا روپ دھار رکھا تھا۔ اس نے کافروں کو بتایا کہ جس شخص کو تم مارنا چاہتے ہو وہ اس درخت کے بیچ میں چھپا ہوا ہے۔ تم یوں کرو، ایک بڑا سا آرا لاؤ اور اس درخت کو کاٹنا شروع کر دو، اس طرح تم اس شخص کو ہلاک کر سکو گے۔ کافر آرا لے آئے اور انہوں نے درخت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس بات کا ان پیغمبر کو بھی پتہ چل گیا، اور جب آرا ان کی گردن کے قریب آیا تو وہ سخت گھبرائے۔ اس پر خداوند نے کہا، اب اس تکلیف کو برداشت کرو۔ اگر تم نے اف بھی کیا تو تمہارا نام نبیوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ تم نے میرے سوا اس درخت سے مدد مانگی تھی، سو اس کی سزا بھگتو۔ بیٹے طاہر، یہ اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ برے وقت میں صرف خدا واحد سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو مدد کر سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے اسی پاک ذات کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اسی سے مدد مانگی۔ بیٹے، اگر تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو خدا بھی تم سے راضی ہوگا اور تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ طاہر نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ برے وقت میں صرف خدا کی ذات پر ہی بھروسہ کرے گا، اور پھر وہ ان کی دعاؤں سے وہاں سے رخصت ہو کر اپنے اس مہم پر روانہ ہوا۔ سرخ پہاڑیاں یہاں سے 4-5 دن کی مسافت پر تھیں۔ آج کا زمانہ نہیں تھا، دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹ یا بیل ہوا کرتے تھے جو لوگوں کے سفر میں ان کی مدد کرتے۔ طاہر کا گھوڑا نہایت برق رفتار تھا۔ وہ گھوڑے کو بھگائے چلا جا رہا تھا کہ شام ہو گئی۔ طاہر نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ رات اسی مقام پر گزارے۔ یہ علاقہ سرسبز تھا اور جگہ جگہ گھنے درخت تھے۔ رات اندھیری تھی جس میں سفر جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو درخت کے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا جہاں پر خاصی گھاس اگی ہوئی تھی، اور خود ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ چلتے ہوئے وہ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے آیا تھا، بلکہ یہ چیزیں شہزادے نے ہی اسے دی تھیں۔ اس نے صرف اتنا کھایا جس سے اسے بھوک تنگ نہ کرے اور سفر کے دوران کھانا جلدی ختم نہ ہو جائے۔ کھانے کے بعد وہ لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ لیٹتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح تڑکے اٹھ کر اس نے نماز پڑھی، کچھ کھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ مشرق سے سورج کی آمد تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ طاہر گھوڑے کو دوڑاتا چلا جا رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ درخت کم ہوتے گئے، سبز بھی کم پڑتا گیا، یہاں تک کہ پتھریلی زمین شروع ہو گئی۔ اب اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کا شور سنائی دینے لگا تھا۔ بعض جگہ جب گھوڑے کا کھر پتھریلی جگہ سے ٹکرایا تو چنگاریاں سی نکلتی جو دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ ہاں، اگر رات ہوتی تو ان کی روشنی دیکھی جا سکتی تھی۔ زمین پتھریلی تھی، مگر دور دور تک کوئی پہاڑ نظر نہیں آتا تھا، اور پھر پتھریلی زمین ریت میں بدلنے لگی۔ اس وقت سورج سر پر آ چکا تھا اور گرمی میں شدت پیدا ہونے لگی تھی۔ ریت پر دوڑتے ہوئے
گھوڑے کو بڑی دشواری کا سامنا تھا۔ کسی کسی جگہ تو اس کے پاؤں فٹ فٹ ریت میں دھس جاتے اور اسے قدم اٹھانا مشکل نظر آتا۔ دور دور تک ریت ہی ریت تھی۔ یوں سمجھ لو طاہر ریت کے سمندر سے گزر رہا تھا۔ وہ تو موسم گرمی کا نہیں تھا، ورنہ اس ریتلے سمندر سے گزرنا ناممکن ہو جاتا۔ اب بھی سورج سر پر ہونے کی وجہ سے ریت گرم ہو گئی تھی اور شہزادے کو ہی نہیں اس کا گھوڑا بھی پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ طاہر کو یوں محسوس ہوا جیسے ریت کا یہ سمندر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسے حد نگاہ تک صرف ریت ہی ریت دکھائی دے رہی تھی۔ اب اسے بھوک بھی ستانے لگی تھی، مگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ وہ جلد سے جلد اس ریگستانی علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا اور پھر اسے دور، بہت دور سیاہ دھبا سا نظر آیا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ گھوڑے کو دوڑا دیتا، مگر اس کا گھوڑا تو چل بھی بہت مشکل سے رہا تھا۔ طاہر نے ہمت نہ ہاری اور اس کی طرف بڑھتا رہا، اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اسے وہ دھبا کھجوروں کے درختوں کی شکل اختیار کرتا نظر آیا۔ طاہر خوش ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک نخلستان تھا جہاں درختوں پر کھجوروں کے گچھے لٹکتے نظر آ رہے تھے، اور پھر سورج غروب ہوتے ہوتے وہ اس نخلستان میں داخل ہو چکا تھا، اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو کھجور کے ایک درخت کے نیچے روک لیا۔ گھوڑا اتنا تھک چکا تھا کہ اس کا سانس کسی دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ گو یہاں ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی، مگر گھوڑے کا پسینہ آہستہ آہستہ خشک ہوا۔ یہ اندھیری راتیں تھیں۔ طاہر جانتا تھا ان گھنے درختوں کی وجہ سے کچھ دیر بعد ہی سخت اندھیرا ہو جائے گا، اس لیے اس نے جلدی جلدی کچھ کھایا اور پھر لیٹ گیا۔ وہ خود بھی بہت تھک چکا تھا۔ اس سفر میں اس کی یہ دوسری رات تھی اور ابھی تک سرخ پہاڑیوں کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ ایک بات پر وہ مطمئن تھا کہ وہ صحیح راستے پر جا رہا تھا، کیونکہ راستے میں بھی اور اس نخلستان میں بھی کئی مقام ایسے تھے جنہیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے قافلے گزرے ہوں گے اور ان لوگوں نے یہاں ڈیرے ڈالے ہوں گے۔ اور پھر اس رات بھی وہ خود میٹھی نیند سویا۔ دراصل جب جسم تھکا ہو تو نیند بھی خوب آتی ہے۔ اور پھر وہ کچھ کھانے پینے کے بعد آگے بڑھا۔ اس کا گھوڑا بھی رات بھر کے آرام کے بعد چاق و چوبند ہو چکا تھا اور اس کی رفتار بھی خاصی تیز تھی۔ یہ نخلستان کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ یہ لوگ چند ہی گھنٹوں میں اس کی حدود سے نکل چکے تھے۔ اب آگے ایک کھلا میدان تھا جس میں کہیں کہیں درخت نظر آ رہے تھے اور کہیں کہیں ٹیلے بھی تھے، اور پھر طاہر کو ایک جھیل نظر آئی۔ یہ دیکھتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کی لگامیں اس جھیل کی طرف موڑ دیں۔ جھیل کے کنارے کچھ درخت بھی تھے اور کہیں کہیں بڑے بڑے پتھر بھی تھے۔ اچانک طاہر کی نظر ایک شخص پر پڑی جو سر پکڑے ایک پتھر پر جھیل کے کنارے بیٹھا تھا۔ طاہر جب اس کے قریب پہنچا تو اس شخص نے بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھا۔ طاہر نے دیکھا یہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کی داڑھی سفید تھی اور خاصی لمبی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر جھریوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ آنکھوں کے گیٹ سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں خاصی چمک تھی۔ اس شخص کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور پاؤں میں جوتی تک نہ تھی۔ طاہر نے سوچا یہ شخص اس ویران جگہ میں بیٹھا کیا کر رہا ہے، اور پھر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹیلے کے پیچھے ایک گاؤں دکھائی دیا۔ وہ سمجھ گیا یہ بوڑھا شخص اسی گاؤں میں رہتا ہوگا، اور پھر قریب پہنچ کر اس نے بوڑھے شخص کو سلام کیا۔ بوڑھے نے سلام کا جواب دیا تو وہ بولا، بڑے میاں یہ آپ اپنے گاؤں سے دور یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا اور طاہر کو بٹر بٹر تکنے لگا، جیسے وہ اس کے چہرے سے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہو کہ یہ شخص کیسا ہے۔ اور جب اس نے طاہر کے چہرے سے شرافت کی علامات پڑھ لیں تو بولا، نوجوان جب میں نے ہوش سنبھالا پہلے میں اپنے باپ کے ساتھ یہاں آیا کرتا تھا، اور میرا باپ سارا دن اس جھیل میں غوطہ لگا کر کسی چیز کو تلاش کرتا رہتا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس جھیل میں کیا چیز تلاش کرتا ہے، بس میں ایک پتھر پر بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا تھا، اور جب وہ شام کو تھک ہار کر واپس گاؤں جانے لگتا تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو لیتا۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ وہ جھیل میں غوطہ لگا کر
آخر کیا تلاش کرتا ہے، مگر اس نے کبھی نہیں بتایا۔ اور پھر جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا اور اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولا، بیٹے آج میں وہ راز تم پر ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی اس جھیل میں کیا تلاش کرتا رہا۔ دراصل جب میں چھوٹا سا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو ایک دن دوپہر کے وقت میرا باپ تھک کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تو میں کلہاڑی پکڑے ہوئے ایک سمت چل دیا۔ اچانک مجھے کسی کے باتیں کرنے کی مہین سی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے جھاڑیوں کے پیچھے 2 بونے نظر آئے جو میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنے چھوٹے انسانوں کو دیکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ان میں سے ایک بونا بولا، اے لڑکے، ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں تم باپ بیٹا اس جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آتے ہو۔ ان لکڑیوں کو بیچنے سے تم لوگوں کا گزر بڑی مشکل سے ہوتا ہوگا۔ اگر تم ہمارا ایک کام کر دو تو ہم تمہیں اتنی اشرفیاں دیں گے کہ پھر تمہیں اور تمہارے باپ کو ساری زندگی یہ محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی اور تم عیش و آرام کی زندگی بسر کرو گے۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت خوش ہوا اور میں نے کہا، وہ کام کیا ہے؟ بتاؤ، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر ان میں سے ایک بونا بولا، تمہارے گاؤں کے پچھواڑے جو ایک جھیل ہے، اس جھیل میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہے جو ہمارے بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے چرا کر جھیل میں ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بادشاہ اب بادشاہ نہیں رہا۔ وہ تخت اب تک خالی ہے۔ اس تخت پر وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے پاس وہ انگوٹھی ہو۔ اگر تم وہ انگوٹھی جھیل میں سے نکال کر لا دو تو ہم تمہیں اتنی اشرفیاں دیں گے کہ ساری زندگی عیش کرو گے۔ میں نے کہا، آخر اس انگوٹھی میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ابھی تک وہ تخت خالی ہے اور اس پر کوئی بادشاہ بن کر نہیں بیٹھ سکتا؟ اس پر دوسرا بونا بولا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے جو سب کے لیے باعث برکت ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے تمام جنات، تمام پریاں اور تمام دیو اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جس کے پاس وہ انگوٹھی ہوگی۔ اس کے لیے ہمارے ملک کے قانون میں یہ بات پکی ہے کہ اس تخت پر وہی شخص بیٹھے گا جس کے پاس وہ انگوٹھی ہوگی۔ اور پھر میں اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ ان بونوں نے سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی دی اور کہا، اب تم اسی وقت آنا جب تم اس انگوٹھی کو حاصل کر لو، ورنہ کبھی نہ آنا۔ یہ نہ ہو بادشاہ کا بھائی تمہیں نقصان پہنچا دے۔ اگر انگوٹھی لے آؤ گے تو وہ تم سے خود خوفزدہ ہو کر بھاگ جائے گا۔ وہ انگوٹھی ہمیں ہی لا کر دینا۔ سو بیٹے، ان اشرفیوں کی تھیلی کو لے کر میں اپنے باپ کے پاس آیا۔ میرے ہاتھ میں وہ اشرفیوں کی تھیلی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میرا باپ بولا، بیٹا اب یہاں سے چلے چلو۔ اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ اب ہم خوب عیش کرنے لگے۔ میری شادی بھی ہو گئی۔ جب میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہمیں جھیل میں سے اس انگوٹھی کو حاصل کر کے بونوں کو دینی چاہیے تاکہ ہمیں اور ڈھیر ساری اشرفیاں ملیں، اس پر میرا باپ بولا، بیٹے عقل کے ناخن لو، جھیل اتنی بڑی ہے کہ ہم سینکڑوں برس بھی گوتے لگا کر انگوٹھی کو تلاش کرتے رہیں گے مگر وہ انگوٹھی ہمیں نہیں ملے گی۔ بس اب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کو غنیمت سمجھو اور انگوٹھی بھول جاؤ۔ اس وقت میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ میرا باپ ٹھیک کہتا ہے، بھلا چھوٹی سی انگوٹھی اتنی بڑی جھیل میں کیسے ملے گی؟ سو ہم نے انگوٹھی کو تلاش کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر دن گزرنے لگے، یہاں تک کہ تم پیدا ہوئے۔ اس وقت تک ہمارے پاس سونے کی اشرفیاں ختم ہو چکی تھیں اور پھر ایک دن میرا باپ مر گیا اور ہمارے گھر میں تندرستی شروع ہو گئی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ ہماری بدنیتی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ہم کوشش کرتے تو ہو سکتا ہے وہ انگوٹھی ہمیں ہی مل جاتی۔ سو بیٹے، پھر میں نے اس جھیل میں سے اس انگوٹھی کی تلاش شروع کی۔ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، تم اس کوشش کو جاری رکھو، ہو سکتا ہے وہ انگوٹھی تمہیں مل جائے اور پھر تمہیں ان بونوں سے ڈھیر ساری اشرفیاں مل جائیں گی۔ اور پھر میرا باپ مر گیا اور میں نے یہ کوشش شروع کر دی۔ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے قوی اعضاء
جواب دینے لگے ہیں، مگر میں نے اب بھی ہمت نہیں ہاری۔ اب بھی میں ہر روز اس امید پر آتا ہوں کہ شاید میری قسمت میں نہ ہو۔ اب بھی اگر وہ انگوٹھی مجھے مل جائے تو اس کے بدلے مجھے بھی ان بونوں سے اشرفیاں مل جائیں۔ میرے بچے جو آئے دن فاقوں کا شکار رہتے ہیں، کچھ دن آرام کی زندگی گزار سکیں۔ آج بھی میں نے اس جھیل میں بہت گوتے لگائے، مگر تھک ہار کر تمہارے سامنے مایوس سا بیٹھا ہوں۔ اس بوڑھے شخص کی باتیں سن کر طاہر کو اس بوڑھے پر بہت ترس آیا، اور اس نے وہ اشرفیوں کی تھیلی جو اسے بادشاہ سے ملی تھی اس بوڑھے کو دے دی اور بولا، بابا آپ کو اشرفیوں کی ضرورت تھی جو آپ کو دے دی ہیں۔ اس میں اتنی اشرفیاں ہیں کہ تمہارے بچے ساری زندگی عیش کریں گے۔ اب میں اس جھیل میں گوتا لگاتا ہوں، اگر میری قسمت نے میرا ساتھ دیا تو وہ انگوٹھی مجھے ضرور مل جائے گی۔ مجھے کسی ایسی چیز کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ میں ایک بلا سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں جس پر کسی ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا۔ شاید وہ بلا کوئی جادوگرنی ہے جس نے خلق خدا کو تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ کئی لوگوں کو ہلاک کر چکی ہے، میں اسی کو ہلاک کرنے جا رہا تھا۔ بیٹے تم سچ کہتے ہو، اگر وہ انگوٹھی تمہیں مل گئی تو وہ جادوگرنی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ میں نے بھی اس بلا کے بارے میں سن رکھا ہے جو شیرنی کے روپ میں سرخ پہاڑیوں کے جنگل میں رہتی ہے۔ میں خدا سے دعا مانگتا ہوں، میں تو اشرفیوں کی خاطر اس انگوٹھی کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو خدا نے تمہارے وسیلے مجھے دے دی ہے۔ اب خدا تمہیں کامیاب کرے اور وہ انگوٹھی تمہیں مل جائے۔ اور پھر طاہر نے خدا کا نام لے کر جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس لیے خاصی گہرائی تک پانی میں روشنی تھی، مگر ابھی وہ جھیل کی تہہ تک پہنچا نہیں تھا کہ ایک سمت سے بہت سی جھیل پریوں نے آ کر اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور ایک سمت لے چلی۔ طاہر نے خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، اسے اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ پانی میں اس طرح سانس لے رہا تھا جیسے کھلی فضا ہو۔ اور پھر اس نے دیکھا وہ جھیل پریاں اسے لیے ہوئے ایک شاندار محل کی طرف لے کر چلیں جو موتیوں سے بنایا گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے خوبصورت عمارت کوئی نہیں دیکھی تھی، اور پھر اسے لے جا کر جھیل پریوں کی ملکہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ طاہر نے دیکھا اس کے سامنے ایک ایسی مچھلی تخت پر بیٹھی تھی جس کا نچلا حصہ تو مچھلی جیسا تھا، مگر دونوں ہاتھ اور چہرہ انسانوں جیسا، اور وہ بھی ایسا کہ شاید دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کسی عورت کا چہرہ ہی نہ ہو۔ جھیل پریوں کی ملکہ نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، اے بہادر نوجوان، جس انگوٹھی کی تلاش میں تم نے اس جھیل میں گوتا لگایا تھا وہ انگوٹھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں سے پتہ چلا تھا کہ طاہر نامی ایک نوجوان اس جھیل میں انگوٹھی کی تلاش میں گوتا لگائے گا، وہ انگوٹھی اسے سونپ دی جائے۔ تم سے پہلے دو آدم زادوں نے اس جھیل میں اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے گوتے لگائے، اب بھی اس دوسرے آدمی نے جو کہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے ہر روز جھیل میں اترتا ہے اور ناکام لوٹ جاتا ہے۔ اب تم کچھ دن ہمارے پاس مہمان رہو، وہ انگوٹھی تمہیں دے دی جائے گی، مگر مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ طاہر نے کہا، ہم جانتے ہیں تم اس جادوگرنی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو جو ایک شیرنی کا روپ دھار کر لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہے اور ان کا مال لوٹ لیتی ہے۔ اب تک اس نے کئی قافلے لوٹے اور قافلے والوں کی اشرفیاں اور قافلے والوں کے زہر جواہرات ایک غار میں جمع کرتی رہتی ہے۔ وہ بوڑھی تو ہو چکی ہے، مگر جیسا کہ کچھ انسان بہت لالچی ہوتے ہیں، اس طرح یہ بوڑھی جادوگرنی بھی بہت لالچی عورت ہے، اور اب اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں ہی ہلاک ہوگی، لیکن اس سے پہلے تمہیں اس جادوگرنی کے بیٹے کو ہلاک کرنا ہوگا جو کہ ایک نہایت شیطان صفت شخص ہے۔ وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ لالچی اور ظالم شخص ہے۔ اس نے روم کی شہزادی ہیلن کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اس سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے کہ شہزادی کے باپ کے خزانے میں دو نہایت نایاب موتی موجود ہیں جو انڈے کے برابر ہیں، اور ان جیسے موتی کسی بادشاہ کے خزانے میں نہیں۔ اس کا خیال ہے جب وہ ہیلن سے شادی کرے گا تو اس کا باپ جہیز میں وہ موتی اپنی بیٹی کو دے دے گا۔ اس بوڑھی جادوگرنی کا بیٹا مجھے کہاں ملے گا اور اس کا نام کیا ہے؟
طاہر نے پوچھا، تم یہاں سے جب سرخ پہاڑیوں کی طرف جاؤ گے، جب تمہیں وہ پہاڑ نظر آنے لگیں تو وہیں رک کر جنوب کی طرف دیکھنا۔ اس طرف تمہیں ایک سنہرا گنبد نظر آئے گا جس کی چمک آنکھوں کو چندیا دے گی۔ وہ گنبد اس عمارت کا ہے جس میں وہ جادوگر رہتا ہے، اور اس جادوگر نے شہزادی ہیلن کو اسی عمارت کے تہخانے میں بند کیا ہوا ہے۔ اس جادوگر کا نام بچولی ہے۔ اس جادوگر کے قبضے میں بہت سے بت اور چڑیلے ہیں جس سے وہ انسانوں پر ظلم ڈھایا کرتا ہے۔ اس عمارت کے چاروں اطراف برخت کے درخت ہیں جس پر وہ بت اور چڑیلیں چمگادڑوں کے روپ میں رہتی ہیں۔ جب کوئی بھولا بھٹکا شخص اس طرف جا نکلتا ہے تو وہ چڑیلیں اس شخص کا خون چوس لیتی ہیں اور اس کا گوشت بھوت ہڑپ کر لیتے ہیں۔ جھیل پریوں کی ملکہ کی بات سن کر طاہر کو بہت غصہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد اس شیطان صرف جادوگر کو ہلاک کر کے اس کے اسی مقصد کو تباہ کر دے اور شہزادی ہیلن کو آزادی دلائے۔ اس کے چہرے سے جھیل پریوں کی ملکہ کو اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ ہو گیا۔ وہ چاہتی تو یہی تھی کہ طاہر اس کے پاس کچھ دن مہمان رہے، مگر اس کے جذبات کا اندازہ کرتے ہوئے اس نے اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کو دی اور اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک بار پھر جھیل پریوں نے طاہر کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور اسے اسی مقام پر چھوڑ آئیں۔ اب طاہر کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا اور وہ تیز تیز ہاتھ مارتا ہوا پانی کی سطح پر آ گیا تو بوڑھا شخص اب بھی اسی جگہ پر بیٹھا ہوا طاہر کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر طاہر جھیل کے پانی میں سے باہر آ گیا۔ وہ جیسے ہی جھیل سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس کے کپڑے سوکھے ہوئے تھے، جیسے کہ وہ پانی میں اترا ہی نہ ہو۔ یہ بات اس بوڑھے شخص کو جھیل میں اس کے ساتھ جو کچھ بیتا تھا بتا دیا۔ اس پر اس بوڑھے شخص کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ بولا، اے نوجوان، اس انگوٹھی کا ملنا تمہاری ہی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ تمہیں مبارک ہو، خدا تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ اور پھر طاہر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ وہ حیران تھا اسے کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑ رہا تھا جن کے بارے میں اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ گھوڑے کو دوڑائے لیے جا رہا تھا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے اور پھر ایک طویل سفر کے بعد ایک مقام سے اسے سرخ پہاڑیوں کی چوٹیاں نظر آئیں۔ اس نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور گھوڑا رک گیا تو اس نے جنوب کی سمت دیکھا۔ سورج کی کرنوں کے پڑنے کی وجہ سے وہ گنبد چمک رہا تھا، حالانکہ اس عمارت کے گرد بڑکے کے بڑے بڑے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ گنبد درختوں سے بھی بلندی پر تھا۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتے ہوئے اس عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ ان درختوں کے قریب پہنچ کر طاہر نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اس نے دیکھا برکت کے درختوں پر چمگادڑیں ہزاروں کی تعداد میں الٹی لٹکی ہوئی ہیں۔ طاہر جانتا تھا دن کی روشنی میں چمگادڑوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ اسے جھیل کی ملکہ نے بتایا تھا بچولی جادوگر کے قبضے میں کئی بت اور چڑیلیں ہیں جو چمگادڑوں کا روپ دھارے درختوں پر نظر آتی ہیں۔ اس نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر ان درختوں کے نیچے سے گزارنا چاہا، مگر اس کا گھوڑا خوفزدہ ہو چکا تھا اور طاہر کے لاکھ ایڑ لگانے کے باوجود آگے نہ بڑھا۔ یہ دیکھتے ہوئے طاہر واپس مڑا اور اس نے درختوں سے کچھ فاصلے پر گھوڑے کو ایک جھاڑی کے ساتھ باندھ دیا اور پیدل ہی اس عمارت کی طرف چل پڑا۔ اور پھر جیسے ہی وہ ان درختوں کے نیچے سے گزرنے لگا، اچانک اتنا زبردست شور بلند ہوا کہ طاہر کو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنا پڑیں۔ یہ شور ان چمگادڑوں کا تھا جو درختوں پر الٹی لٹکی ہوئی تھیں، مگر ان چمگادڑوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ طاہر پر حملہ کرتیں۔ وہ تو طاہر کے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ طاہر آگے بڑھتا رہا تو اچانک دو شیر دھاڑتے ہوئے دروازے میں نمودار ہوئے۔ طاہر نے جھٹ میان میں سے تلوار نکالی اور ان شیروں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور پھر اس نے دیکھا دونوں شیر دور ہی سے دھاڑ رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر اس پر حملہ نہیں ہوتے تو وہ خود دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھتے ہوئے دونوں شیر دم دبا کر وہاں سے کھسک گئے۔ دراصل یہ دو بت تھے جو شیر کا روپ دھار کر دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔
اب طاہر بے دھڑک دروازے میں سے نکل کر اس عمارت میں داخل ہو گیا۔ اچانک اس کے سامنے 6 سروں والا ناگ ظاہر ہوا۔ اس ناگ کے ہر منہ میں سے شعاعیں نکل رہے تھے۔ دراصل یہ بچولی جادوگر تھا۔ بظاہر تو وہ ناگ کے روپ میں طاہر پر پھنکار رہا تھا، مگر وہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی بھی شخص برخت کے چڑیلوں سے بچ کر عمارت کی طرف بڑھ نہیں سکتا تھا، اور اگر وہ چڑیلوں سے بچ کر دروازے کے قریب پہنچتا تو اس کے سب سے طاقتور والے بھوتوں سے، جو شیر کے روپ میں دروازے پر پہرا دے رہے ہیں، بچ کر عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر اس کے سامنے جو جوان موجود تھا وہ چڑیلوں اور طاقتور بھوتوں سے بچ کر عمارت میں داخل ہو چکا تھا، اور اسے خوفناک ناگ کے روپ میں دیکھ کر ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ مگر اس کے ہاتھ میں برہنہ تلوار پکڑی ہوئی دیکھ کر بچولی جادوگر سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے راہ فراری اختیار کرنے میں ہی بہتری جانی اور اچانک غائب ہو گیا۔ دراصل وہ اپنی ماں جادوگرنی، جو کہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے چڑیل بن چکی تھی، کے پاس بھاگ گیا تھا۔ اس نے طاہر پر کئی منتر بھی آزمائے تھے، مگر اس کے منتروں کا طاہر پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ یہی وجہ اس کے فرار کی تھی۔ اس بات کا طاہر کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ بچولی جادوگر اس عمارت سے فرار ہو گیا ہے۔ اب وہ بے دھڑک اس عمارت میں گھومنے لگا۔ دراصل وہ تہہ خانے کے خفیہ راستے کو ڈھونڈ رہا تھا، تاکہ تہہ خانے میں پہنچ کر شہزادی ہیلن کو زندان میں سے نکال لائے، مگر ہزار کوششوں کے باوجود اسے تہہ خانے کا خفیہ راستہ نہ ملا، اور پھر وہ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اب سورج غروب ہو چکا تھا اور عمارت میں تاریکی بڑھنے لگی تھی۔ اس نے زور زور سے شہزادی کو آوازیں بھی دیں، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا، اور پھر وہ اسی جگہ لیٹ گیا اور سوچنے لگا دن چڑھنے پر ایک بار پھر تہہ خانے کا خفیہ راستہ تلاش کرے گا۔ کوئی اور ہوتا تو اسے اس پر اسرار اور ہیبت ناک ماحول میں کبھی نیند نہ آتی، مگر وہ اس بھیانک اندھیرے میں مزے کی نیند سو گیا۔ اور پھر آدھی رات کا وقت ہوگا۔ اچانک طاہر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ جہاں وہ لیٹا تھا وہاں روشنی ہو رہی تھی اور اسے مہم سی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بونے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور حالات کا جائزہ لینے لگا، اور پھر کچھ دیر بعد کسی نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، اور طاہر گھبرا کر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ بونے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان بونوں کے ہاتھوں میں مشکیلیں تھیں، یہ روشنی انہی کی تھی۔ طاہر غضبناک ہوتے ہوئے ان بونوں سے مخاطب ہوا، تم لوگ میری یہ انگوٹھی چرانے آئے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا دایاں ہاتھ میان کی طرف بڑھایا اور اس نے تلوار کھینچ لی۔ یہ دیکھتے ہوئے بونے خوفزدہ ہو کر چند قدم اور پیچھے ہٹ گئے، اور ان میں سے ایک بونا طاہر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، اے بہادر نوجوان، اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی ہمیں دے دو۔ اس کے بغیر برسوں سے ہمارے ملک کا تخت خالی پڑا ہوا ہے۔ اس پر اس وقت تک کوئی نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی نہ ہو۔ یہ بات میں پہلے بھی سن چکا ہوں، مگر یہ انگوٹھی اس وقت تک تم لوگوں کو نہیں دے سکتا جب تک میرا کام پورا نہ ہو جائے، کیونکہ میرا مقابلہ شیطانی قوتوں سے ہے۔ مجھے ابھی چڑیل شیرنی کو بھی ہلاک کرنا ہے، اس کے بیٹے کو بھی ہلاک کرنا ہے، جو میرے ہاتھوں سے بچ کر یہاں سے فرار ہو گیا ہے۔ طاہر نے کہا، تو اے بہادر نوجوان، کیا تم ہمیں یہ انگوٹھی اس وقت دے دو گے جب تم اپنا کام انجام دے لو گے؟ اس کے بدلے میں ہم تمہیں اتنی اشرفیاں دیں گے کہ تمہاری 7 پشتیں بھی خرچ کریں تو ختم نہ ہوں گی۔ ایک بونے نے کہا، تو کیا تمہارے پاس کوئی ایسا کنواں ہے جس میں اتنی اشرفیاں موجود ہیں؟ نہیں ہے جوان، ہمارے پاس کوئی ایسا کنواں تو نہیں ہے، ہاں ایک تسلامی تھیلی ضرور ہے، جس میں سے چاہے جتنی اشرفیاں بھی کیوں نہ نکال لی جائیں، اس میں سے اشرفیاں ختم نہ ہوں گی، اور اگر تم وہ انگوٹھی ہمیں دے دو گے تو ہم وہ تھیلی تمہیں دے دیں گے۔ ان میں سے ایک بونا بولا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں جب میں اپنا کام انجام دے لوں گا تو یہ انگوٹھی تم لوگوں کو دے دوں گا۔ طاہر نے کہا، نوجوان، ہم چاہتے ہیں تم یہ کام جلد سے جلد انجام دے لو، اور اگر کہیں تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اسی بونے نے کہا،
میں اس عمارت میں روم کی شہزادی ہیلن کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، جسے بچولی جادوگر نے یہیں کہیں تہہ خانے میں قید کیا ہوا ہے۔ میں نے اس تہہ خانے کا راستہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ اب دن چڑھنے کے انتظار میں ہوں تاکہ ایک بار پھر تلاش شروع کر سکوں۔ طاہر نے کہا، اس کام میں ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، بلکہ ابھی اس کام کو شروع کرتے ہیں۔ اور پھر وہ بونے مشکلیں لیے ہوئے تہہ خانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ طاہر کی ابھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر لیٹا اور گہری نیند سو گیا۔ رات کا آخری پہر تھا کہ اسے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ وہ بولے، طاہر، اس عمارت میں اس تہہ خانے کا راستہ نہیں ہے جس میں شہزادی قید ہے۔ تم اس عمارت سے واپس نکلو گے تو تمہیں برخت کا درخت نظر آئے گا۔ اس عمارت کے چاروں اطراف ایسے درخت موجود ہیں۔ پہلا درخت جو تمہیں نظر آئے گا، اس کے بائیں سمت 7ویں درخت کی کھول میں اس تہہ خانے کا راستہ ہے۔ اور پھر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی طاہر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا وہ بونے اب بھی تہہ خانے کا راستہ تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ مشرق سے سفیدی نمودار ہو چکی تھی اور دن چڑھنے کی آمد تھی۔ طاہر نے آواز دے کر ان بونوں کو بلا لیا۔ تمام بونے اس کے سامنے آ کر یوں کھڑے ہو گئے جیسے وہ اس کے غلام ہوں۔ مجھے اس تہہ خانے کا راستہ معلوم ہو گیا ہے، طاہر نے کہا۔ اے نوجوان، وہ کیسے؟ تم تو ہمارے سامنے پڑے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ایک بونا بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، میں سویا ہوا تھا مگر مجھے خواب میں ایک بزرگ ملے تھے۔ انہوں نے مجھے تہہ خانے کا راستہ بتا دیا ہے، طاہر نے بتایا۔ اور بونے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور ان میں سے پھر ایک بونا بولا، میاں خواب تو خواب ہوتے ہیں، تمہیں اس خواب پر اتنا یقین کیسے ہے؟ میں نے بچپن سے لے کر اب تک جتنے بھی خواب دیکھے ہیں وہ سب سچے ثابت ہوتے رہے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں میرا یہ خواب بھی سچا ہے اور اس بزرگ نے جس جگہ کی نشاندہی کی ہے وہیں سے اس تہہ خانے کا راستہ جاتا ہے۔ طاہر نے کہا، چلو مان لیتے ہیں، ذرا چل کر وہ راستہ تو دکھاؤ۔ ایک بونا بولا، ابھی نہیں، ذرا دن اچھی طرح نکل آئے، میں نماز پڑھ لوں، اس وقت تک تم لوگ ذرا آرام کر لو، طاہر نے کہا۔ اور وہ بونے وہیں ایک کونے میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ طاہر جب نماز پڑھ چکا تو اس نے ان بونوں کو ساتھ چلنے کو کہا اور وہ بونے اس کے ساتھ ہو لیے۔ طاہر عمارت سے باہر نکلا اور اس نے درخت کی طرف دیکھا۔ یہ لوگ جب اس درخت کے قریب پہنچے تو انہیں وہ کھول دکھائی دی۔ طاہر نے آگے بڑھ کر جھانکا تو اسے ایک زینہ نیچے اترتا ہوا نظر آیا مگر اس نے دیکھا آگے خاصی تاریکی تھی۔ بونوں نے اپنی مشکلیں بجھا دی تھیں۔ طاہر نے کہا، ساتھیوں، یہ رہا وہ راستہ مگر نیچے تاریکی ہے۔ اگر تم لوگ مشکلیں جلا کر میرے آگے آگے چلو تو ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں شہزادی قید ہے۔ اور جھٹ ان تمام بونوں نے اپنی مشکلیں جلا لیں اور اس کھول میں داخل ہو کر زینہ اترنے لگے۔ طاہر بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ زینہ ختم ہوا تو آگے ایک سرنگ جاتی ہوئی نظر آئی۔ یہ لوگ اس سرنگ کے راستے آگے بڑھے۔ خاصی دور جا کر انہیں ایک دروازہ نظر آیا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک بونا بولا، نوجوان، انگوٹھی والے ہاتھ کو اس تالے کی طرف کرو، یہ سب جادو کے کھیل ہیں۔ طاہر نے انگوٹھی والا ہاتھ جیسے ہی اس تالے کی طرف کیا، انگوٹھی میں سے نیلے رنگ کی ایک شعاع نکلی اور تالے پر جا پڑی جس کے ساتھ ہی تالا کھل گیا اور یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ان لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان لوگوں نے اس تہہ خانے میں دن کی روشنی سی دیکھی۔ اس کے سامنے شہزادی ہیلن موجود تھی جسے تہہ خانے کے ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ شہزادی پہلے تو ان لوگوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئی اور پھر وہ بھی حیران رہ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اس تہہ خانے میں سے اسے کوئی بھی آزاد نہیں کرا سکتا، کیونکہ وہ بچولی جادوگر کی قوتوں کو دیکھ چکی تھی جو اسے سینکڑوں سپاہیوں کی موجودگی میں محل سے اٹھا لایا تھا۔ اور پھر اس نے بچولی کے موکل بت اور چڑیلیں بھی دیکھ لی تھیں مگر اسے یقین ہو گیا تھا کہ خدا نے اس کی دعا سن لی ہے اور اس کی مدد کے لیے ان لوگوں کو بھیج دیا ہے۔ اور پھر وہ اسی راستے اس تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ اب خاصا دن چڑھ چکا تھا، سورج کی کرنیں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ طاہر نے سوچا، اسے تو چڑیل شیرنی اور اس کے بیٹے کی تلاش میں جانا ہے، وہ شہزادی کو اپنے ساتھ کہاں کہاں لیے پھرے گا۔
اس کے چہرے سے ایک بونے نے اس کے دل کی بات پڑھ لی تھی۔ وہ بولا، بہادر نوجوان، تم شہزادی کی فکر نہ کرو، اسے ہم اپنے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ جب تم کامیاب لوٹو گے تو ہم تمہاری شہزادی کو لیے اسی جھیل پر ملیں گے جہاں سے تم نے یہ انگوٹھی حاصل کی تھی۔ تم بے فکر ہو کر اپنی مہم پر جاؤ۔ اور پھر طاہر نے انہیں وہیں چھوڑا اور اس طرف بڑھا جہاں اس نے اپنے گھوڑے کو چھوڑا تھا۔ گھوڑا اپنی جگہ موجود تھا اور گھاس چر رہا تھا۔ اس نے جب طاہر کو دیکھا تو ہنہناتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور پھر طاہر نے اس جھاڑی سے گھوڑے کی لگامیں کھول لیں اور اس پر سوار ہو کر سرخ پہاڑیوں کی طرف چل دیا۔ پہلے وہ اس مقام پر پہنچا جہاں سے اس نے رخ بدلا تھا تو وہ اس طرف بڑھا۔ راستے میں اسے کوئی دشواری نہ ہوئی اور وہ ان پہاڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر اونٹوں پر پڑی۔ یہ کوئی قافلہ تھا جو اس طرف آ رہا تھا۔ دراصل یہ سرحدی علاقہ تھا۔ کئی ملکوں کے قافلے اسی راستے سے گزرا کرتے تھے۔ اور پھر اس نے دیکھا قافلے والوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ طاہر سیدھا قافلے والوں کے پاس پہنچا اور اس نے قافلے کے امیر سے ملنے کی درخواست کی۔ لوگ اسے امیر کے پاس لے گئے۔ یہ شخص بڑی جسامت والا تھا، ہاتھ پاؤں نہایت مضبوط تھے، چہرہ بھی بڑا اور چہرے پر آنکھوں میں ڈھیٹ پن پایا جاتا تھا۔ قافلے کے امیر نے طاہر پر سرسری نظر ڈالی اور بولا، نوجوان، تم اکیلے یہاں کہاں مارے مارے پھرتے ہو؟ میں آپ لوگوں کو ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ یہاں سے فوراً پڑاؤ اٹھاؤ اور چند منزلیں دور جا کر لگاؤ۔ کیوں، یہاں کیا خطرہ ہے؟ اور پھر کیا خطرہ ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں جو اس طرح گھوم پھر رہے ہو؟ قافلے کے امیر نے نہایت روانت سے کہا، میری بات اور ہے، میں تو خود اس خطرے سے نمٹنے کے لیے آیا ہوں۔ طاہر نے کہا۔ اس کی بات پر قافلے کے امیر نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور بولا، اے نوجوان، مجھے تم ہونک سے لگتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے میرے قافلے میں 20 ہٹے کٹے نوجوان مسلح موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس قافلے میں کئی جوان ایسے ہیں جو نہ صرف بہادر ہیں بلکہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم اتنے سارے لوگ اس خطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور تم اکیلے ہی وہ سب کچھ کر لو گے۔ میرا تو تمہیں مشورہ ہے، اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ رہو، اکیلی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ میں تمہارے لیے آرام کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ جب ہم لوگ اپنی تھکاوٹ اتار کر آگے روانہ ہوں گے تو ہمارے ساتھ چل لینا۔ طاہر اب اسے کیسے سمجھاتا؟ اس نے قافلے کے امیر کی بات مان لی۔ اس کا خیمہ امیر کے خیمے کے ساتھ ہی لگا دیا گیا اور اس کے گھوڑے کو بھی دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر اس کے آگے چارہ ڈال دیا گیا۔ اور رات کے کھانے پر امیر نے طاہر کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ اس دوران گپ بازی ہوتی رہی۔ ویسے قافلے کا امیر اچھے دل کا مالک تھا۔ وہ طاہر کی گفتگو سے بڑا متاثر ہوا اور پھر طاہر اس خیمے میں چلا گیا۔ وہ چاہتا تھا جب آدھی رات ہو تو وہ وہاں سے نکل کر شیرنی کے مخزن کو تلاش کرے۔ اسے اس تمام سفر میں کئی دن گزر گئے تھے۔ اب راتیں بھی چاندنی تھیں۔ آدھی رات کے وقت جب وہ اپنے خیمے سے نکلا تو اس کا خیال تھا اسے کسی نے نہیں دیکھا، اور پھر وہ دبے قدموں ان خیموں سے دور نکل آیا۔ اسے پتہ نہیں تھا قافلے کے امیر کو اس پر شک ہو گیا تھا، اور پھر وہ دبے قدموں ان خیموں سے دور نکل آیا۔ وہ بھی جاگ رہا تھا، اور جب اس کے ایک محافظ نے طاہر کے بارے میں بتایا تو وہ بھی چھپتا چھپاتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے طاہر ایک پہاڑ کے قریب پہنچا تو اسے کسی کے خوفناک قہقے سنائی دیے۔ وہ تو سمجھ گیا کہ یہ چڑیل ہے، مگر اس قہقے سے قافلے کا امیر ذرا خوفزدہ ہوا۔ طاہر نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر اسے اور تو کچھ دکھائی نہیں دیا، البتہ اس نے کھلی ہوئی چاندنی میں قافلے کے امیر کو دیکھ لیا۔ ابھی وہ اس سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ قریب ہی ایک پتھر کے پیچھے سے اسے شیرنی کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ طاہر نے جلدی سے میان میں سے تلوار نکالی کہ اچانک ایک شیرنی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی، مگر اس میں طاہر پر حملہ کرنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ طاہر کے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی میں سے ایک شعاع نکل کر شیرنی پر پڑی تو اس کی تمام قوت سلاب ہو گئی۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر شیرنی پر وار کیا۔ پہلے وار سے شیرنی زخمی ہوئی مگر دوسرا وار کارگر ہوا اور شیرنی کا خاتمہ ہو گیا۔ اب وہاں انسانی پنجر کا ایک ڈھیر تھا
چڑیل شیرنی کے خاتمے کے بعد طاہر نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایک نہایت بدصورت شخص قافلے کے امیر پر حملہ کر رہا ہے اور قافلے کا امیر زیر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے طاہر اس کی طرف دوڑا اور پیچھے سے اس نے شیطان پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ اگر طاہر بروقت قافلے کے امیر کی مدد کو نہ پہنچتا تو بچولی جادوگر اپنے ایک منتر سے قافلے کے امیر کا خاتمہ کرنے والا تھا۔ بچولی جادوگر مر چکا تھا، اس کی لاش میں سے بدبو اٹھنے لگی تھی۔ قافلے کے امیر نے آگے بڑھ کر طاہر کو گلے سے لگا لیا اور بولا، نوجوان تم واقعی بہادر ہو، تم نے ان شیطانوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور پھر طاہر دوسرے دن قافلے والوں کے ساتھ واپس ہوا۔ راستے میں طاہر نے اس جھیل پر پہنچ کر شہزادی ہیلن کو ساتھ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی وہاں موجود بونوں کے ہونے والے بادشاہ کے سرپ کی۔ اس کے بدلے میں اس بونے نے طاہر کو وہ تھیلی دی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، اور پھر یہ لوگ اس قافلے کے ہمراہ واپس ہوئے۔ اور پھر طاہر شہزادی ہیلن کو ساتھ لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا جہاں شہزادہ بھی موجود تھا، اور پھر طاہر نے بادشاہ کو وہ نویس سنائی۔ بادشاہ کو جب اس چڑیل شیرنی کی ہلاکت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا، اور پھر شہزادی ہیلن کو اس کے ملک روانہ کر دیا گیا۔ اب بادشاہ کو روم کے بادشاہ کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس بہادر نوجوان سے کرنا چاہتا ہے جس نے بچولی جادوگر سے اس کی بیٹی کو آزادی دلوائی تھی۔ بادشاہ نے اس کی بات پر خوشی کا اظہار کیا، اور پھر طاہر کی شادی روم کی شہزادی سے ہو گئی۔ اس طرح سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔